اللہ کا شکر ہے یہ مدرسے میں آپ زکوٰۃ و خیرات یہ تمام دیتے رہتے ہیں. یہ یہاں پر ہمارے علماء کرام اس کو پاک صاف کر کے بچوں کو مفتی بنا رہے ہیں, قاری بنا رہے ہیں, حافظ قرآن بنا رہے ہیں, مفسر بنا رہے ہیں. یہ یہیں کی پروڈکٹس ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے میری یہ درخواست ہے, آپ کی یہ ذمہ داری ہے میرے بھائیوں, یہ مہمان رسول ہیں. آپ جانتے ہیں, آپ آ کے مدرسے کے اندر دیکھیں بچوں کا کیا ڈیوٹی ہوتا ہے. بات کرو کہ کیا کھاتے ہیں پٹیا کے سو جاتے ہیں. بتائیے میرے بھائی کیسے کیسے الفاظ نکالتے ہیں. یہ کھا کے پٹیا کے سو جاتے ہیں. بیچارہ کوئی رہے گا مؤذن کو جا کے اذان دے, میں جا کے نماز پڑھا دوں گا. کیا وقت آ گیا میرے بھائیوں. اللہ اکبر, اللہ مجھے آپ کو بچائے. اس لیے ایک بزرگ کا قول ہے اور یقینی طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر علماء کرام کو کوئی بے عزتی کیا یا اس پر ظلم ڈھایا, ائمہ مساجد پر کوئی بے عزت اس کی ہے اور اس پر ظلم کا پہاڑ ڈال دیے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب میت قبلے کی طرف رخ کرا جاتا ہے, سینہ قبلے کی طرف کرتے ہیں, بعض وقت چٹ پٹان لٹا کے بھاگت نہیں, حکم نہیں ہے میرے بھائی, اس کو الٹاؤ, قبلے کی طرف اس کا رخ کرو, چہرے سے کام نہیں چلتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. یاد رکھیں سنت کا طریقہ ہے, میت کو جب نیچے اتارو تو سینہ قبلے کی طرف ہو. یہ چہرے کو ایسی موڑ دیتے ہو بیچارہ موڑیوں کے پڑا ہے. بتائیے یہ کیا مسئلہ ہے سب ہوگا. منہ کہے گا کہ کیا ہے نہیں میرے بھائی, وہی حالت ہو رہا ہے. فرمایا کہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, قبر کھود کے دیکھیں ان کا قبلے سے منہ پھرا ہوا ہو. علماء کی جو عزت ہے کہاں تھا پہلے زمانے میں. بیچارے ابھی 90-95 سال کی عمر کے رہیں گے, ان کو پوچھیے میلوں میل دوڑ کے جاتے تھے. ارے آپ آئے میرے گھر میں بچہ ہوا ہے, اذان دو گے, ہے کہ نہیں میرے بھائی. بہت سی جگہ تو اذان دیتے نہیں یار, وہ بدماش ہوگا نہیں کہ ماں باپ مارے گا نہیں, اور کیا کرے گا. ہاں چھوڑو اذان وغیرہ کوئی بات نہیں, کیا نماز پڑھے گا, چلو اس کو نہلا دھلا دو. نہیں میرے بھائی, سنت کا طریقہ یہی ہے, بچہ پیدا ہو دائیں کان میں اذان دے, بائیں کان میں اقامت کرے, بعد آدمی کان پہ ہاتھ دے گا, وہ بیچارہ نرسنگ ہوم کا ڈاکٹر گھبرا کے بھاگتا ہے. یہ ایسا کیا کہتا ہے, کچھ نہیں, بس رک کر دو, بس دائیں کان میں اذان دے دو, بائیں کان میں اقامت کرو. یہ سنت کا طریقہ ہے. کچھ بابا وہاں موجود رہے گا, دادا رہے گا, چچا رہے گا, چلو مولوی صاحب کو ٹانگ کے کہاں سے لے کر کے بیٹھا. یہ کیا ہے میرے بھائی, یہ مدرسے سے سیکھتے ہیں. پہلے وقت میں لوگ میلوں میل چل کے جاتے تھے. کہاں کو علماء کرام ہیں, ان کو بلائیں تو جنازہ رکھا ہوا ہے, 5 گھنٹہ گزر چکا ہے. آج اس مدارس دینیا کا احسان ہے, غور کریں ذرا, ان کا احسان ہے, کرم ہے. ہر چیز میں ہر موڑ میں علماء کرام کھڑے رہتے ہیں. اللہ ہمارے اکابرین کو جو ہے صحت و حیات عافیت نصیب فرمائے میرے بھائیوں. یہ خدمت خلق ہے, اس کو یاد رکھیں. ملتے تھے نہیں حافظ قرآن پہلے تراویح سنانے کے لیے. یہ پدم بدا, کھجوریا پاڑا, شری پار, جو ہمارا چھوٹی چھوٹی مسجد جہاں جہاں ہے, میں یہاں تقریباً میرا 45 سال ہو گیا یاری میں اس کا تجربہ ہے مجھ کو میرے بھائیوں. آتے تھے مدرسے میں مولانا حافظ قرآن کا خوش. آج دیکھیے ہر مسجد کے اندر اللہ کا شکر ہے ختم قرآن ہوتا ہے. ہوتا کہ نہیں میرے بھائی. دیکھیے اپنے سے ماں کے پیٹ سے وہ سیکھ کے چلایا. ارے بولو صحیح, میں تقریر کے لیے بیٹھا نہیں ہوں, سمجھانے کے لیے بیٹھایا ہوں. مدرسے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے, مدرسے سے کیا فائدہ پہنچتا ہے, آخرت میں تو ہوگا ہی میرے دوستوں بزرگوں, دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرتے ہیں. اس لیے بھائیوں جہاں جہاں بھی مدرسہ ہے اس کا خیال آپ رکھیں گے, ہم رکھیں گے. اتنا چاول دیکھو کہ میری ماں بہنوں کو بطخ کے پاس, ایک دو پہلے زمانے بطخ مر کے گئی سب, ایک ایک لوگ پھینک دیتے ہاتھ, ادھر پھینکے ادھر پھینکے. کیا ایک مٹھی دن میں ہمارے مدرسے کے لیے نہیں رکھ سکتے؟ ارے بولو بھائی ہو, ایک مٹھی میں خدا کی قسم نیت کر لیے کہ میرے ابا کو اللہ پہنچا دے, پہنچ جاتا. یہ حدیث ہے. فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله, جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اس سے تمام دنیائی عمل جو تھا اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ منقطع کر دیتا, ختم ہو جاتا. آج نماز پڑھے گا نہیں, نماز نہیں پڑھے گا, گنہگار ہو گئے تو مر گیا, کیا کرے گا, زکات دے سکے گا نہیں, حج کر سکے گا نہیں, روزہ رکھ سکے گا نہیں. لیکن ہاں ایسے 3 چیزیں ہیں اگر وہ زندگی کے اندر کر کے گیا ہے, یاد رکھو. آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا بیٹا میرے رہے گا ہمیشہ دعا کرتا رہے گا کہ جلدی سے دفن کر کے آ کے کہے گا ابا کا جلدی کہاں سے کھولو کھولو, کہے بیٹا ہے نا مجرا بھائی بھاگ گیا, اسی میں پیسہ تھوڑا نکالو. اللہ, یہ حالت تجربہ ہے خدا کی قسم. یہ حالت ہے ہماری کہ ہم جس کے لیے جوڑ کے رکھ رہے ہیں وہی ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی. خالی ہاتھ لے کر جاؤ گے. یاد رکھو دوستوں بزرگوں, یہ قرآن خوانی 2-3 دن کے اندر ہو جاتا ہے, دوسرا قرآن خوانی 35-40 دن میں ہو جاتا ہے. ابا تم کو سلام, تمہاری دادی کو سلام, تمہارے ابا کو سلام. اب پوچھنے کی بات نہیں. یہ حالت ہے میرے بھائیوں. اس لیے فرمایا الکیس من کان نفسہ عمل بعد الموت, چالاک آدمی وہ ہے کہ موت سے پہلے جو ہے اپنے لیے کچھ کرو گے انشاءاللہ. ہم کیا اماں گیا تھا, جو فجر گیا تھا تقریر سننے, جب آیا دیکھا تو پانی کا تو سب لٹکتا ہے. کل گوشت کا باریا کو چھڑا کے لے چلا آیا. ماں کہتے جو ہوئے
بیٹا تو بڑھیا کام کیسے پانی کا تو یہی ہے. اللہ کہاں سے آیا کیا آیا تحقیق کچھ نہیں ہے. چلے گھرے گھر جو ہے بندھن بہن شروع ہو چکا ہے. اللہ کا فضل آپ کے یہاں ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہاں بندھن بہن شروع ہوگا. گھرے گھر ماں بہنیں چلی ہیں گروپ میں. ارے بھائی تم کس گروپ کی, آمینہ بی بی اس گروپ کی, زینب تم کس گروپ کی, نبی یہ گروپ کی. سودی کاروبار لاکھ لاکھ چل رہا ہے. خدا کی قسم اللہ مجھے آپ کو بچا. میرے بھائی اگر ہم چٹنی دے کے بخار کھا لیں گے وہ ہمیں منظور ہے. سودی کاروبار بہت خطرناک چیز ہے, پورے خاندان کو مٹا دینے والی. آج 40-42 کی عمر والے جا رہے ہیں, بوڑھے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. حالات کیا ہے اس کو ذرا سوچو. ہم کہاں گزر گئے, ہم کہاں چلے گئے میرے بھائی. آج سودی کاروبار میں کمر بھی کہاں کیسا کرے گا, نہیں میں دیکھوں گا پورا گمچھا باندھ کے بینک کے سامنے خریدے گا. ہر علاقے میں چھائے ہوئے ہیں, پورے انڈیا میں پورے بھارت میں چھائے ہوئے ہیں. سودی کاروبار چلا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سودی کاروبار حرام ہے. یاد رکھو حرام ہے, وہ لقمہ حرام ہے, وہ کمائی حرام ہے. آج ہم اور آپ چلے آرام سے کھا رہے ہیں میرے بھائیوں. ہاں آج گھڑی اس کا کھینچ دینا ہوتا, اس کا پیر پکڑنا, اس کا ہاتھ پکڑنا, اس کو میری ماں کو دے دے, میں دے دوں, میری ماں ابھی بند کر دے گا, ابھی بند کر دے گا. آہا تم کیا تھے اور آج کیا ہو گئے تم, ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. کیا تھے تم. اللہ اکبر. میرے والد محترم حضرت مولانا سید احمد النبی صاحب نور اللہ مرقدہ بیان کرتے تھے کہ اگر انار کے درخت میں انار پھلا ہوا ہے اور وہاں جو ہے کیڑے لگ جا رہے ہیں, فرمایا 7 گھر سے سودی گھر سے پانی لے کے آؤ اور اس کے درخت میں ڈالو, وہ کیڑے بھی اس کی نحوست سے بھاگ جاتے ہیں. بتائیے کیا نحوست ہے. آج سمجھیے بلائیں آ رہی ہیں, آسمانی بلائیں آ رہی ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہم کو بچایا. میرے بھائی دوستوں یہ عام ہو چکا ہے. جتنے بھی کہو ہاں کوئی دے دیتا ہے, یہ تو دے دیتا ہے, ہم کو وقت کام دے دیتا ہے. نہیں میرے بھائی, نہیں, ہماری نسل آنے والی نسل اس کا اثر پڑتا ہے, اس کا اثر پڑتا ہے. اس لیے تعلیم کی ضروری ہے. اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں. خدائی قسم ایسے بچے ہیں جو جوان ہو چکے ہیں, شادی بھی ہو چکے ہیں, غسل کا فرض بھی معلوم یاد نہیں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں میرے. غسل کا کتنا فرض ہے ابھی پوچھو, کچھ کہیں گے کچھ نہیں. آرام سے چلے, آپ کا تماشا چلا ہے. کیا حالت ہوگا وہ وقت میں, دن بھر وہ ناپاک رہتا ہے, دن بھر خدا کی لعنت پڑتی ہے میرے دوستوں کو. کیوں؟ بچپن میں مدرسے. اگر مدرسے کا معاملہ کو بیان کرو تو صبح ہو جائے گی میرے بھائی. طبیعت جو خراب ہے, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے مختلف جگہوں سے آپ لوگ آئے ہیں, اب مدرسہ نہیں ہے تو اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں, امام صاحب کے پاس بھیجیں. کیا اکثر زمانے میں 10,000 5,000 ہم جو آج اماموں کا معاملہ کیے ہیں, خدا کی قسم ہم خود دیکھیں ہماری حالت کیا ہے ہمارے گھر کی. ان کے بھی گھر والے ہیں میرے بھائیوں. اس لیے اپنے مسجد میں اماموں کے پاس بھیجیں. یہ نہ سوچیں 6,000 دیتے ہیں ہمارا بچہ بھی پڑھے گا. واہ 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 بڑھیا. 6,000 یہ تو ٹیوشن میں ایک ماں صبح سے 3-4 بجے اٹھ کے ٹفن بناتی ہے. انگلش میڈیم میں جاتا بچہ, اللہ کا فضل ہے, پڑھے, کوئی منع نہیں کر رہا, پڑھے. دین سیکھنا ضروری ہے. دین فرمایا طلب العلم علی فریضۃ کل مسلم. علم کا طلب کرنا فرض ہے. فرض کتنا نہ بھائی, پاک کی پاکی کیسے ہوتی ہے, نماز کا طریقہ کیا ہے, زکات کا طریقہ, یہ معلومات ہونا ضروری ہے. ہم یہ مولوی منع کرتے نہیں, آپ کالج جو پڑھائے, ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے مسلمان بچوں کو کلیکٹر بنائے, ڈاکٹر بنائے, انسپیکٹر بنائے. یہ تو ہمارے تاج ہیں, اللہ فضل سے کوئی بات نہیں ہے, مگر فاؤنڈیشن پہلے ڈالیں. ایک جنازے میں گیا, جنازے کی نماز پڑھ کے نکلا تو ایک نوجوان رو رہا تھا. میں کہا شاید اس کے بابا میں گیا ادھر کھائی کرنے, بھائی السلام علیکم, آپ کے ابا سے نہا رو رہے ہو, صبر کرو. نہیں اس بارے میں رو نہیں رہا ہوں, ابا مر گئے, میں اس کے لیے رو نہیں رہا ہوں. میں کیا ہے نہ کاش کہ میں بھی کچھ سیکھ لیتا جنازے کا نماز کا طریقہ, تو میں بھی آج اطمینان سے میرے بابا کا حق ادا کرتا. میں بچپن میں سیکھا نہیں, اب منہ کو پکڑ کر سو کہ کیا کروں گے. یہ حال ہے, کریں گے دوستو. یاد رکھو یہ قلعہ ہے, آپ کا قلعہ ہے. یہاں پر بچے بنتے ہیں, خدا کی قسم صبح 4 بجے سے اٹھتے ہیں. تو یاد رکھو, آئے مدرسہ دیکھیں اور گلی گلی کھوجے میں تفصیل کریں بچے کس حال میں ہیں, کس حال میں پڑھ رہے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں میرے بھائی. صبح اٹھنے سے جو ہم بالکل نیند میں ہمیشہ رہتے ہیں, ایک تو موبائل ایسا چلتا آیا ہے, رات کے 2 بجے 3 بجے تک وہ موبائل چلا رہتا ہے. صبح سے جب بیوی کہتی ہے جاؤ ذرا کام کو, چلو 2 دن کل آیا ہوں, کھا لے پہلے, اس کے بعد جاؤ. یہ حال ہونا, یہ حالت میں اللہ کا عذاب. اس لیے میرے بھائیوں نماز کی عادت ڈالو. مدرسے کو ذرا دیکھیں, کریں گے انشاءاللہ. یہ نہیں کوئی بیچارہ سفیر گیا اور وہاں لے کے ماں ابا بھائی کچھ 2 مدرسے سے آیا ہوں, سپاہی محلے سے, بھاگ چلیے کہاں سے چلے آتے ہیں, کتنا دیتی رہو گی, چلے آتے. ارے اللہ نے تجھے دیا ہے اس لیے تو جا رہے ہیں میرے بھائیوں. بولے کیا ضرورت ہے کنجوس مکی جس کے گھر جانے کے لیے. اس لیے آپ
یاد رکھیں ایک مٹھی بھی چاول دیں، 1 روپیہ بھی دیں، نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ثواب پہنچتا ہے خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو گئے ہیں دادا پردادا خوش ہو جاتے ہیں، جو بہت دن نے مجھے یاد کیا میرے بھائی۔ ایک واقعہ میں آتا ہے، ایک شرابی اور کبابی، اللہ اکبر، کچھ نہیں زندگی میں کچھ نہیں کیا تھا، گیا پوکھر میں، ایک آدمی تالاب میں غسل کرتے تھے، گیا اور بدماشی تو تھا، کیچڑ اوپر سے پھینکنا لگا، جتنے صابن لگا کے نہاتا وہ پھر کیچڑ پھینک دیتا، پھر کیچڑ پھینک دیتا۔ لاسٹ میں وہ بیچارہ ہاتھ جوڑتے، مجھے ذرا اٹھا دے، میں اٹھ کے چلا جاؤں۔ آخر یہ ہوا کہ بس وہ بیچارہ اٹھ کے چلا آیا، رات میں خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے باپ جو ہیں وہ جنت کے اندر گھوم رہے ہیں۔ شرابی کبابی کا باپ پوچھا ہے بزرگ سے، حضرت ایسا خواب دیکھا ہوں؟ فرمایا کہ وہاں پر جس پر وہ کاغذ کھینچ رہا تھا، پھینک رہا تھا، بہت دنوں سے ایک کیڑا جو تھا وہ بیچارہ پیاسا تھا، اس کے منہ میں گر گیا بوندا، پانی کا بوندا گرا، اور فوراً دعا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کی رحمت آئی جوش میں، اور فرمایا کہ جا اس کے باپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نہ سمجھیں۔ فرمایا ہمارے بزرگان دین نے، چھوٹا چھوٹا گناہ کو معمولی نہ سمجھو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کو معمولی نہ سمجھو، یہی ہمارے لیے باعث جنت بنے گا۔ وہ حج بھی گیا، وہ عالم کا ڈگری بھی گیا، وہ سب چلا جائے گا۔ زبیدہ جس کی ہارون رشید کی بیوی زبیدہ شہزادی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، کھانا کھا رہی ہے۔ جو زبیدہ آپ کا دریائے نیل سے کاٹ کر جو حج کرنے گئے ہیں وہ دیکھیں، ابھی تک نشانی ہے وہاں پر، دریائے نیل سے کاٹ کر نالا بنا کر عرفات کے میدان تک لے کے آئی۔ اللہ اکبر، پانی کی قلت کی وجہ سے ہو جائے کیا تھا، حاجی اس میں غسل کریں گے، حاجی کپڑا صاف کریں گے، حاجی یہاں اطمینان سے رہیں گے، کتنا نہیں پیسہ خرچ کر کے وہ پہاڑی علاقے سے لے کے آئی ہوگی۔ جب اس کا انتقال ہوا، اللہ نے پوچھا زبیدہ کیا امال لے کے آئی ہے؟ اللہ نے پوچھا اے زبیدہ کیا امال لے کے آئی ہے؟ نہیں اللہ، میں حاجیوں کے لیے کھول دی ہوں، میں حاجیوں کے لیے یعنی غسل اور وضو وغیرہ کے لیے کھول دی ہوں، نالا کھول دی ہوں۔ اچھا تو کھولی نہیں، مزدور بیچارے کھولتے، تیرا پیسہ لگا ٹھیک ہے۔ اب ان کا ہاتھ تھرنے لگا، زبیدہ کا ہاتھ تھرنے لگا۔ اللہ کا بس ہے، اے میری بندی تیرا ایک امال میرے پاس ہے۔ مطلب کیا امال لے کے آئی؟ فرمایا کہ تو اوڑھنی سر پر نہیں تھا، کھانا کھا رہی تھی۔ دیکھیے کتنی معمولی چیز ہے، تو سر پر دوپٹہ تیرا نہیں تھا، تو کھانا کھا رہی تھی، مؤذن نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً تو اپنے چادر کو لے کے، اوڑھنی کو لے کے اپنے سر پر رکھ لی۔ اے زبیدہ یہ عمل مجھے پسند آ گیا، میرے نام کی عزت تو رکھی ہے، جا اسی کے صدقے سے میں بات کروں۔ دیکھیں آپ معمولی سی چیز پر، اس لیے فرمایا راستے میں کانچ پڑا ہوا ہے، راستے میں اینٹا پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، سائیکل سے اترو، فوراً کنارے کر دو، کوئی اللہ کا مخلوق اگر ٹھوکر لگے گا زخمی ہو جاتا۔ اتنی معمولی چیز ہے میرے بھائی، اللہ اکبر، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ اعمال ہے۔ اس لیے میں پہلے یہ کیا یعنی حدیث کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، نہیں کامل انسان تم نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہاری محبت اپنے باپ سے، ماں سے، بیویوں سے، بچوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہو تو کامل ایمان ہو نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائی یہ نبی کا قلعہ ہے، اس کا خیال رکھیں، جہاں جہاں بھی ہے ان کا خیال رکھیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو اس پر تحریک کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، آگے کرسی خالی ہے، آگے آ جائیں، پیچھے چھوڑ کر آگے آ جائیں، آگے کرسی خالی ہے، بالکل آگے آ جائیں۔ دین کی محفل سجی ہے سپاہی محلے میں، دین کی محفل سجی ہے سپاہی محلے میں، ہر طرف ذکر نبی ہے سپاہی محلے میں، دین کی محفل سجی ہے سپاہی محلے میں، ہر طرف ذکر نبی ہے سپاہی محلے میں۔